بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا ہے اور حج کرنے والے حاجی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا یہ موسم بہار اپنے پھول کھلا رہا ہے اور قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری کے بازار بھی سج چکے ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک سوال جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کو کرنا ضروری ہوتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں۔ کتنا مال ہو تو آدمی پر قربانی واجب ہے اور کتنا مال ہو تو واجب نہیں۔ تو آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ قربانی کے دنوں میں کس کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے، اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو جان لیجئے کہ قربانی واجب ہے ان لوگوں پر جن پر یہ شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ 1. عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون پر قربانی نہیں ہے۔ 2. بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ 3. مسلمان ہو، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ 4. مقیم ہو، جو مسافر ہو یعنی سفر کی حالت میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ 5. صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے ایک لمٹ بتا دی ہے کہ اگر اتنا مال موجود ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اور اگر اتنا نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی اسے کرنی ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے مال کی لمٹ کیوں رکھی اور سب کو صاحب نصاب کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات دھیان رکھیے کہ کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے شریعت بندے کی حالت کو سمجھتی ہے، وہ فقیر ہے یا امیر، بیمار ہے یا صحت مند، مسافر ہے یا مقیم، اس کے بعد ہی کوئی حکم لگاتی ہے۔ جیسے حج صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جن کی مالی حالت بہتر ہے۔ نماز سب پر واجب ہے لیکن بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے حکم بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کا بھی معاملہ ہے کہ روزے فرض تو ہیں لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا عورتوں کے ناپاک دن چل رہے ہوں تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر بندے کی مالی حالت بگڑی تو اس پر مالی عبادت، زکوٰۃ ہو یا قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر جسمانی حالت بگڑی تو بدنی عبادت، نماز ہو یا روزہ یا دوسرے احکام وہ معاف تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹ مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک حالت درست نہ ہو جائے۔ کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے ساتھ بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ اتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں ایک لمٹ طے کر دی، اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی لمٹ، وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ یاد رکھے کہ گھر کا ہر سامان نہیں جوڑا جائے گا، بس نیچے بتائی گئی 4 چیزیں ہی جوڑی جائیں گی۔ اگر یہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے موجودہ ریٹ کو پہنچ جاتی ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: 1. سونا چاندی، 2. کیش روپیہ، 3. ضرورت سے زیادہ سامان یا کوئی چیز، 4. مال تجارت بزنس کا سامان۔ ان چاروں چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، پھر جتنے قرضے ہیں جو ادا کرنے ہیں اس کو اس جوڑے ہوئے مال میں سے مائنس کر دیں۔ جیسے کہ آپ نے چاروں چیزوں کو جوڑا تو اس کی قیمت تھی قریب 1 لاکھ روپے، پھر آپ کے اوپر 60,000 کا قرض تھا، اس کو اپنے مائنس کیا تو بچا 40,000۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا 40,000 سے 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر ہاں تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ اگر قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر اتنا کم مال بچا کہ اس چاندی کے برابر قیمت نہیں پہنچ پائی تو قربانی واجب نہیں۔ ضرورت سے زیادہ سامان کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کے پاس ایک گھر ہے اور ایک ہی گاڑی، اور گھر کی ہر چیز ایسی ہے جس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ان میں سے کوئی چیز نہیں تو آپ پر قربانی نہیں۔ لیکن اگر آپ کے 2 گھر ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں اور ایک کرائے پر اٹھا دیا ہے، تو جو کرائے پر دیا ہے یہ آپ کے نصاب میں جوڑا جائے گا اور قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ گھر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کے لیے اور ایک زیادہ ہے تو اس کو بھی اسی میں جوڑا جائے گا۔ اسی طرح گھر کا فرنیچر جو ضرورت سے زیادہ ہو، یا گھر میں کمرے جو ضرورت سے زیادہ ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی ملکیت میں ہو لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو جوڑا جائے گا، اور زیادہ نکلنے پر زکوٰۃ ہو یا قربانی دونوں فرض ہوگی۔ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟
अक्सर औरतें ये समझती हैं कि कुर्बानी सिर्फ मर्दों के जिम्मे है। ऐसा नहीं, बल्कि अगर औरत के पास इतना माल है जो निसाब की लिमिट को पहुंच रहा है तो औरत को भी कुर्बानी करनी होगी। जैसे आपके पास इतना सोना या चांदी रखा हुआ है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा है, तो उस पर जैसे ज़कात वाजिब हुई थी वैसे ही कुर्बानी भी वाजिब होगी। हाँ, अगर उसका शौहर उसकी तरफ से कुर्बानी करा दे तो भी दुरुस्त है। क्या घर के कई लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है? हाँ, क्यों नहीं। यानी घर में कई लोग कमाने वाले हैं और 52.5 तोला चांदी की कीमत की मालियत उन सब के पास है तो कुर्बानी करनी होगी। इस्लाम ने कुर्बानी वाजिब होने की जो मालियत तय की है वो जिसके पास हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ज़कात और कुर्बानी के वाजिब होने में क्या फ़र्क है? हाँ, ये बात ज़रूर समझ लें कि जैसे कल से कुर्बानी के दिन शुरू हो रहे हैं और आज ही मेरे पास इतने पैसे आए कि मैं साहिब निसाब हो गया, यानी इतना पैसा आ गया कि मैं 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हूँ, तो कुर्बानी मुझे करनी पड़ेगी। और ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदने के बराबर माल हो और उस पर 1 साल गुजर जाए, तब ज़कात वाजिब होगी। यानी जैसे ऊपर पैसे आते ही कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी वाजिब हो गई, लेकिन ज़कात तभी वाजिब होगी जब अपने पास मौजूद माल पर 1 साल गुजर जाए। अल्लाह ताला हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें।